العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة. ولنا أن السبب مال نام ودلیل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة والدلیل هو المعتبر بخلاف الثياب. فرماتے ہیں سونے کے چاندی کے پترے میں، ان کے زیورات اور ان کے برتنوں میں ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ عورتوں کے زیورات اور مردوں کی چاندی والی انگوٹھی میں زکوٰۃ نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ مباح چیز میں لگایا گیا ہے، لہذا یہ استعمال والے کپڑوں کے مشابہ ہو گیا. ہماری دلیل یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب مال نامی ہے اور ان میں نما کی دلیل موجود ہے، اور وہ تجارت کے لیے پیدائشی طور پر مہیا ہونا ہے برخلاف کپڑوں کے. تبر ڈلی سونے چاندی کی ڈھالنے سے پہلے کی حالت. حلی زیور ڈھلا ہوا سونا چاندی. اوانی آنیتن برتن. ثیاب البذلہ عام استعمالی کپڑے. سونے چاندی کی ڈلیوں اور زیوروں میں زکوٰۃ کی تفصیل. حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تبر بکسر تا کے معنی ہے سونے چاندی کے غیر ڈھلے ہوئے پترے، اور حلی کے معنی ہے سونے چاندی کے وہ زیورات جنہیں عورتیں زیب و زینت کے لیے پہنتی اور استعمال کرتی ہیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر طرح کے تبر اور ہر طرح کے حلی میں زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کے زیورات اور مردوں کی چاندی والی انگوٹھیوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ بھی اسی کے قائل ہے. حضرت امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کے زیورات اور مردوں کی چاندی والی انگوٹھیوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر طرح کے تبر اور ہر طرح کے حلی میں زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے. امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ عورتوں کے زیورات اور مردوں کی چاندی والی انگوٹھیوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی بھی اسی کے قائل ہے جس کے امام شافعی قائل ہے. ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کے لیے زیورات اور مردوں کے لیے چاندی والی انگوٹھیاں مباح اور جائز ہے، اور جو چیز جائز اور مباح الاستعمال ہو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لہذا ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ عورتوں کے لیے زیورات اور مردوں کے لیے چاندی والی انگوٹھیاں مباح اور جائز ہے، اور جو چیز مباح اور جو چیز جائز اور مباح الاستعمال ہو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لہذا ان چیزوں میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور جس طرح روزمرہ کے استعمال کے کپڑے اور کام کاج کے کپڑے مباح الاستعمال ہے اور ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اسی طرح زیورات اور انگوٹھیاں میں بھی زکوٰۃ اور استعمالی برتنوں میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ولنا ہماری دلیل صاحب ہدایہ نے ہماری عقلی دلیل بیان کی ہے اور نقلی دلیل نہیں بیان کی ہے.
مگر پہلے آپ عقلی دلیل کو سمجھیے، پھر انشاءاللہ تعالی نقلی دلیل بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ دلیل عقلی کا حاصل یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب مال کا نامی ہونا ہے، اور سونے چاندی نیز ان کے زیورات میں نما موجود ہے، کیونکہ پیدائشی طور پر یہ چیزیں تجارت کے لیے مہیا ہیں، اور جس طرح سونے چاندی کے زیورات میں تجارت ہوتی ہے، اسی طرح ان کے غیر ڈھلے ہوئے پتھروں اور ٹکڑوں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور غیر ڈھلے ہوئے پتھروں اور ٹکڑوں میں بھی تجارت ہوتی ہے۔ جس طرح سونے چاندی کے زیورات میں تجارت ہوتی ہے، اسی طرح ان کے غیر ڈھلے ہوئے پتھروں اور ٹکڑوں میں بھی تجارت ہوتی ہے، اور تجارت نما کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا جب ان میں وجوب زکوٰۃ کا سبب یعنی نما موجود ہے تو پھر ان میں زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ بخلاف الثیاب البذلتی، فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا زیورات کو ثیاب پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ استعمال کے کپڑے نہ تو خلقتاً تجارت کے لیے مہیا ہوتے ہیں، اور نہ ہی انسان استعمال والے کپڑوں کو خریدتے وقت تجارت کی نیت کرتا ہے۔ اس کے برخلاف سونے چاندی کے زیورات شروع اور بعد دونوں وقت تجارت کے لیے مہیا ہوتے ہیں، لہذا تجارتی مال پر غیر تجارتی مال کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ہماری طرف سے نقلی دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب بنایا نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لہا، ایک عورت، ایک خاتون اپنی بچی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور بچی کے ساتھ میں 2 موٹے کڑے تھے۔ آپ نے اس عورت سے زکوٰۃ دینے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا میں ان کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس بات سے خوشی ہے کہ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے 2 کنگن پہنائیں۔ اتنا سننا تھا کہ اس خاتون نے کڑے بچی کے ہاتھ سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ اس روایت سے صاف طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں کے زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ فصل فی العروض، یہ فصل دنیاوی سامان کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے۔ واضح رہے کہ عروض عرض کی جمع ہے، جس میں سے عرض کے معنی ہے قیمتی سامان اور عرض کے معنی ہے دنیاوی سامان۔ الزکاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب، لقوله عليه السلام فيها يقوموها فيؤدي من كل 200 درهم 5 دراهم، ولأنها معددة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع، ويشترط نية التجارة ليثبت الإعداد۔ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے، خواہ کوئی بھی سامان ہو، بشرطے کہ اس کی قیمت چاندی یا سونے کے نصاب کو پہنچتی ہو۔ اس لیے کہ سامان تجارت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ صاحب سامان اس کی قیمت لگا لے، پھر ہر 200 درہم میں 5 درہم ادا کرے، اور اس لیے بھی کہ یہ سامان بندے کے مہیا کرنے سے نمو کے لیے مہیا کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ سامان بندے کے مہیا کرنے سے نمو کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، لہذا یہ شریعت کی مہیا کردہ چیز کے مشابہ ہو گیا، اور تجارت کی نیت شرط ہے تاکہ نمو کے لیے مہیا کرنا ثابت ہو جائے۔ عزیز طلبہ اکرام، سونے چاندی کے علاوہ دیگر اشیاء میں زکوٰۃ کا بیان۔
صورت مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی سامان کی قیمت اگر سونے چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی سامان کی قیمت اگر سونے چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ 200 درہم چاندی کا نصاب ہے، 20 مثقال یعنی 20 دینار سونے کا نصاب ہے۔ اگر اس نصاب تک پہنچتی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ سامان کسی بھی قسم کا ہو، اس لیے کہ تجارتی سامان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ سامان کا مالک پہلے اس کی قیمت لگائے تاکہ نصاب کے بقدر ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو جائے۔ چنانچہ اگر سامان کی قیمت بقدر نصاب پہنچتی ہو تو مالک اس میں سے ہر 200 درہم کے عوض 5 درہم کی زکوٰۃ ادا کرے۔ سامان میں وجوب زکوٰۃ کی دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب مال کا نامی ہونا ہے، اور چونکہ بندے سامان کی تجارت کرتے ہیں اور تجارت نمو کا اہم سبب ہے، اس لیے اس حوالے سے سامان تجارت میں وجوب زکوٰۃ کا سبب یعنی نمو پایا جاتا ہے، اور جب سبب پایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مسبب بھی پایا جائے گا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، جیسا کہ اس سامان میں اور اس چیز میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جسے شریعت نے نمو کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس سامان اور اس چیز میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جسے شریعت نے نمو کے لیے مہیا کیا ہے، مثلا سونا، چاندی وغیرہ۔ وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ فرماتے ہیں کہ سامان میں وجوب زکوٰۃ کے لیے خریدتے وقت ہی تجارت کی نیت کرنا شرط اور ضروری ہے، کیونکہ نیت تجارت ہی سے سامان کا تجارتی ہونا اور اس میں نمو ہونا ثابت ہوگا۔ اس لیے اگر بوقت شراء ان کے تجارتی ہونے کی نیت کی جائے گی تب تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس لیے اگر بوقت شراء خریدتے وقت ان کے تجارتی ہونے کی نیت کی جائے گی تب تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں، اور بعد میں کی جانے والی نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نیت کا شراء سے متصل اور ملحق اور شامل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر بوقت شراء ان کے تجارتی ہونے کی نیت کی جائے گی تب تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں، اور بعد میں کی جانے والی نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کا شراء سے متصل اور ملحق ہونا ضروری ہے۔ ثم قال يقومها بما هو أنفع للمساكين احتياطا لحق الفقراء، قال وهذا رعاية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي الأصل خيره لأن الثمنين في تقديم قيم الأشياء بهما سواء، وتفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقومها بما اشترى إن كان الثمن من النقود، ولأنه أبلغ في معرفة المالية، وإن اشتراها بغير النقود قومها بالنقد الغالب، وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يقومها بالنقد الغالب عن كل حال كما في المغصوب والمستهلك۔ پھر فرمایا کہ صاحب مال سامان کی قیمت ایسی چیز سے لگائے جو مساکین کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، فقراء کے حق میں احتیاط کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، اور مبسوط میں مالک کو اختیار دیا ہے، کیونکہ اشیاء کی قیمتوں کا اندازہ کرنے میں دونوں ثمن برابر ہے۔ اور انفع کی تفسیر یہ ہے کہ ایسے نقد سے قیمت کا اندازہ لگائے جو نصاب تک پہنچتا ہو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جس نقد کے عوض سامان کو خریدا تھا اس سے قیمت لگائے، اگر ثمن نقدی ہو
کیونکہ یہ مالیت کی معرفت کو زیادہ پہچاننے والا ہے، اور اگر غیر نقد کے عوض سامان خریدا ہو تو اس نقد سے قیمت لگائے جس کا چلن زیادہ ہو۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہر حال میں رائج نقد سے قیمت لگائے، جیسا کہ غصب کی ہوئی اور ہلاک کی ہوئی چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ سونے چاندی میں سے اشیاء کی قیمت لگانے میں کس نصاب کا اعتبار کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے اور سامان کی قیمت کا اندازہ کر کے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن کس چیز سے قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، سونے سے یا چاندی سے؟ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے اور سامان کی قیمت کا اندازہ کر کے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن کس چیز سے قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، سونے سے یا چاندی سے؟ اس سلسلے میں حضرات فقہائے احناف کے کل 4 اقوال ہیں۔ قول اول جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی جس سے قیمت کا اندازہ کرنے میں فقراء کا زیادہ نفع ہو اسی سے قیمت لگائی جائے گی۔ مثلا اگر کوئی سامان ہو اور وہ 200 دراہم کی مالیت کا ہو لیکن 20 مثقال کی قیمت کے برابر نہ ہو تو چونکہ یہاں دراہم یعنی چاندی کے ذریعے قیمت لگانے میں وہ سامان نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں دراہم ہی کے ذریعے اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر اس میں زکوٰۃ واجب کریں گے۔ اسی طرح اگر سامان 20 مثقال کی مالیت کا ہو لیکن 200 درہم کی مالیت کا نہ ہو تو اس صورت میں سونے سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے میں فقراء و مساکین کا فائدہ ہے اور ان کے حقوق کی رعایت بھی ہے۔ دوسری روایت جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مبسوط میں منقول ہے یہ ہے کہ مالک کو اختیار ہے، چاہے تو سونے سے قیمت کا اندازہ لگائے یا چاندی سے، کیونکہ قیمت لگانے کا مقصد مذکورہ سامان کی مالیت کو معلوم کرنا ہے اور معرفت مالیت کے حوالے سے رونق مالیت اور معرفت مالیت کے حوالے سے دونوں ثمن یعنی سونا اور چاندی برابر ہے، اس لیے مالک کو دونوں کے ذریعے قیمت لگانے کا اختیار ہوگا۔ دوسری روایت جو امام اعظم دوسرا قول جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مبسوط میں منقول ہے یہ ہے کہ مالک کو اختیار ہے، چاہے تو سونے سے قیمت کا اندازہ لگائے یا چاندی سے، کیونکہ قیمت لگانے کا مقصد مذکورہ سامان کی مالیت کو معلوم کرنا ہے اور معرفت مالیت کے حوالے سے دونوں ثمن یعنی سونا اور چاندی برابر ہے، اس لیے مالک کو دونوں کے ذریعے قیمت لگانے کا اختیار ہوگا۔ وہ تفسیر الانفعی فرماتے ہیں کہ انفع کی تفسیر یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں سے جس چیز کے ذریعے قیمت کا اندازہ کرنے میں وہ سامان نصاب کو پہنچ جاتا ہو اس کے ذریعے قیمت لگائی جائے گی۔ سونے اور چاندی میں سے جس چیز کے ذریعے قیمت کا اندازہ کرنے میں وہ سامان نصاب کو پہنچ جاتا ہو اسی کے ذریعے قیمت لگائی جائے گی۔ تیسری روایت جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے یہ ہے کہ اگر صاحب مال نے مذکورہ سامان کو نقد کے عوض خریدا ہے تو جس نقد کے عوض خریدا ہے اسی کے ذریعے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، خواہ وہ نقد سونا ہو یا چاندی ہو۔ ہاں اگر نقد کے علاوہ کسی دوسری چیز کے عوض خریدا تھا تو جس نقد کا رواج اور چلن سب سے زیادہ ہوگا اس کے ذریعے قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک نقد کے ذریعے مذکورہ سامان کی قیمت لگائی جا چکی ہے تو ظاہر ہے کہ اب دوبارہ اسی کے ذریعے قیمت لگانے میں آسانی ہوگی اور یہ نقد کما حقہ مذکورہ سامان کی قیمت اور مالیت کو اجاگر کر دے گا۔ البتہ اگر سونے اور چاندی کے علاوہ دوسرے نقد کے عوض خریدا ہو تو اس صورت میں نقد غالب سے قیمت لگائی جائے گی۔
چوتھی روایت جو حضرت امام محمد سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ صاحب مال نے کسی بھی چیز کے عوض اس سامان کو خریدا ہو، کسی بھی چیز کے عوض اس سامان کو خریدا ہو، بہر صورت زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نقد غالب کے ذریعے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اس لیے کہ جس طرح دیگر چیزیں مثلا غصب کردہ چیز کے ضائع ہونے اور کسی کا مال ہلاک کرنے کی صورت میں اگر وہ چیزیں قیمتی ہو تو نقد غالب سے ان کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی نقد غالب ہی کے ذریعے مذکورہ چیز کا اعتبار کیا جائے گا۔ چوتھی روایت مطلب چوتھا قول یہ ہے کہ صاحب مال نے کسی بھی چیز کے عوض اس سامان کو خریدا ہو، بہر صورت زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نقد غالب کے ذریعے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اس لیے کہ جس طرح دیگر چیزیں مثلا غصب کردہ چیز کے ضائع ہونے یا کسی کا مال ہلاک کرنے کی صورت میں اگر وہ چیزیں قیمتی ہو تو نقد غالب سے ان کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی نقد غالب ہی کے ذریعے مذکورہ چیز کا اعتبار کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.